सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह। यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ हुसूल सवाब के लिए अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दो जानों बैठिए और तवज्जो के साथ तिलावत कुरान समात फरमाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल-बातिल वतक्तुमुल हक़्क़ वअंतुम तअलमून। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैर मिन अमली। यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने के लिए हम पढ़ूँगा। आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इसमें शामिल हो जाइए, बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہو ہے جلوہ تیرا۔ عرش و فرش و زبان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہو ہے جلوہ تیرا۔ ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا۔ قطرے قطرے کی تو، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرہ زسو۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرہ زسو۔ علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو۔ تیرے جلوے ہے ہر، تیرے جلوے ہے ہر جگہ اے عفو۔ اللہ 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 اللہ۔ نہ
نغمہ سل جانے گلشن میں چرچا تیرا چچغے ذکر حق کے ہے صبح و مسا نغمہ سبحان گلشن میں چرچا تیرا چچغے ذکر حق کے ہے صبح و مسا اپنی اپنی چاغت اپنی اپنی صدا اپنی اپنی چاغت اپنی اپنی صدا سب کا مطلب کے واحد ہے تو اللہ 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 طاہران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خشک لو طاہران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ گلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 عفو فرما خطائیں میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو عفو فرما خطائیں میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو عادت بدل اور کرنے کے خو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجتماع ذکر و نعت کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا، پھر اللہ کی حمد پڑھی گئی، اللہ اللہ کہہ کے ضرب لگائی گئیں۔ اللہ کا اسم سبحان اللہ دلوں کی جلا ہے، اسم اعظم ہے، اس کی کثرت کی جائے یا اللہ پڑھا جائے، کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
کثرت سے اپنی ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ کی بھی توفیق بخشے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، التجائیں بھی ہوں گی، استغاثے بھی پیش کیے جائیں گے. اور یہ موسم جو ہے، یہ حج کے ایام ہیں، حج کا موسم ہے. کتنے زائرین جو زائر بنیں گے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، مدینہ طیبہ پہنچیں گے، بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گے، کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ. اور کئی ایسے ہیں جو دلوں میں تمنائیں لیے بیٹھے ہیں. آج کچھ التجائیں بھی کی جائیں گی اور تقریباً اجتماع ذکر و نعت میں استغاثے پیش کیے ہی جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کون سی التجا کس وقت بارگاہ سرور کونین میں مقبول ہو جائے، کون سی ہماری آہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے. تو ہم تو عرض کرتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، وہ ضرور سنیں گے. آغاز کرتے ہیں ایک ایسی نعت سے جو بہت پرانی نعت ہے، کلام ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا. جب مدنی ماحول میں میری آمد ہوئی، یعنی سعادت ملی مجھے مدنی ماحول میں، تو دعوت اسلامی کی بھی ابتدا ہی تھی اور اس وقت ایک کلام پڑھا جاتا تھا. وہ کلام انشاءاللہ آج ہم سنیں گے. امیر اہل سنت کے ابتدائی کلاموں میں سے ہے: مجھ کو دنیا کی دولت نہ سر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، جی صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے مدنی پیارے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. بولو صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. مجھ کو دنیا کی دولت نہ چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نہ چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نہ چاہیے. شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. اور ہاتھ اٹھتے ہی آئے ہیں مدعا، ہاتھ اٹھتے ہی آئے ہیں مدعا،
مولا سے چاہیے وہ دعاؤں میں مولا سے چاہیے ہاں سے چاہیے وہ دعاؤں میں مولا سے چاہیے عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے وہ دعاؤں میں مولا سے چاہیے وہ دعاؤں میں مولا سے چاہیے اور رات دن عشق میں میں تیرے تڑپا کروں رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں یا نبی ایسا سوزے جگر چاہیے یا نبی ایسا سوزے جگر چاہیے یا نبی ایسا سوزے جگر چاہیے ہاں جگر چاہیے وہ دعاؤں میں مولا سے چاہیے وہ دعاؤں میں مولا سے چاہیے یا خدا جسم سے جان جب ہو جدا 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 جلوائے شاہ پیش نظر چاہیے جلوائے شاہ پیش نظر چاہیے ہاں نظر چاہیے وہ دعاؤں میں مولا سے چاہیے وہ دعاؤں میں مولا سے چاہیے اور میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے چاک قلب و جگر چشم نم چاہیے چاک قلب و جگر چشم نم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے
یاد میں تیری روتا تڑپتا رہوں اور یاد میں تیری روتا تڑپتا رہوں یاد میں تیری روتا تڑپتا رہوں یاد میں تیری روتا تڑپتا رہوں ایسا تاجدار حرم چاہیے ایسا تاجدار حرم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور میرے جینے کا سامان ہے بس یہی میرے جینے کا سامان ہے بس یہی تیرا لطف و کرم دم بدم چاہیے 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 اور سارے دیوانے آقا مدینے چلے سارے دیوانے آقا مدینے چلے سارے دیوانے آقا مدینے چلے اذن طیبہ کا شاہ چاہیے اذن طیبہ کا شاہ چاہیے اور گھر وہ فرمائے تار مانگو بلا گھر وہ فرمائے تار مانگو بلا گھر وہ فرمائے تار مانگو بلا میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے سبحان اللہ ماہ حرام میں رجب المرجب بھی داخل ہے اور ہم پر جلوہ فگن ہے ماہ رجب شعبان کی خوشبو لاتا ہے اور شعبان آ جاتا ہے تو گویا یوں لگتا ہے کہ بس رمضان آیا ہی چاہتا ہے یہاں یہ مقدس مہینے آ جاتے ہیں اور ادھر حاجیوں کے دن قریب سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اب وہ ان قریب احرام باندھیں گے لبیک پڑھیں گے بس یہ رمضان گیا اور ذی الحج آیا بلکہ ذی الحج سے پہلے ہی حاجیوں کے جانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے پھر وہی مناظر نظر میں پھر جاتے ہیں لبیک کی صدائیں ہیں منا کے خیمے ہیں عرفات کا سفر ہے مزدلفہ کی رات کا قیام ہے پھر دوبارہ پلٹنا ہے پھر طواف الزیارہ کا لطف ہے جگہ جگہ رک رک کر دعائیں ہیں جگہ جگہ لبیک کی صدائیں ہیں امیر علیہ سنت کا ایک کلام ہمیں یاد دلاتا ہے جب رمضان آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ کلام سنیں گے ہمارے
ڈائریکٹر صاحب مجھے کانوں میں کہہ رہے تھے ایسا کلام سنائیں بس آج تو رلا دیں. ہائے اللہ کرے وہ وہاں روئیں اور ہمیں بھی سعادت مل جائے. شوق تو ہے, اللہ ذوق بھی پیدا کر دے اور حاضری کا اذن بھی عطا کر دے. ہمارے نعت خوان میں ایک نعت خوان ایسے ہیں کہ جنہیں اذن مل چکا ہے حج کا, انشاءاللہ وہ جائیں گے, تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. امید تو ہے وہ کرم فرمائیں گے, ایسی نظر فرمائیں گے, خوب روئیں گے, پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہائے اب بلا لیجئے نام مدینہ, آ رہا ہے یہ حج آ رہا ہے کا مہینہ, لبیک کی صدائیں سننے والا مہینہ. دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ, المدد تاجدار مدینہ. آنسوؤں کی لڑی بن گئی ہو, آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو, اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ, ورد لب ہو مدینہ مدینہ. جب چلے سوئے طیبہ سفینہ, مجھ کو آقا مدینے بلا لو, یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کی فریاد ہے. آقا مدینے بلا لو بلا لو, حسرت دل کی ساری نکالو, یا رسول اللہ غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو. اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ, جب مدینے میں ہو اپنی آمد, جب مدینے میں ہو اپنی آمد, جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد, ہچکیاں باندھ کر رو بے حد, کاش السلام علیکہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ, کاش سے شان سے حاضری ہو, کاش سے شان سے حاضری ہو, مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو.
مجھ پہ دیوانگی چھا گئی، میں پہنچوں ہر کوئے رکا جانا میں گریباں چاک سینہ چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، چوہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے، قربان میری جان ہو وارفتگی کے ساتھ، کاش اس شان سے حاضری ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، دل سے الفت جہاں کی نکالو آقا، دل سے الفت جہاں کی نکالو، اس تباہی سے مولا بچا لو، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو، میرا سینہ بنا دو مدینہ، مجھ پہ آقا نگاہ کرم ہو، مجھ پہ آقا نگاہ کرم ہو، دور دنیا کرم جو علم ہو، بس عطا اپنا غم چشم نم ہو، بس عطا اپنا غم چشم نم ہو، دیجئے مجھ کو پرسوز سینہ، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے، یاد آقا کی تڑ پا رہی ہے، یاد آقا
عطار یا رب ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جھوم کر جب گرے میرا لاشا جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ اب بلا لیجئے نام مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلوت اور جلوت کا بہت فرق ہے۔ خلوت میں لوگ سب کے سامنے کئی باتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جلوت میں بہت ساری باتوں کا لوگ اظہار کرتے ہیں، مگر خلوتیں اس کا رپلائی نہیں دے رہی ہوتی۔ خلوت اور جلوت میں اگر یکسانیت ہو تو دل کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ امیر اہل سنت کا ایک کلام ہے جس میں آپ خلوت میں اور ایک شب کا، ایک کاش شب تنہائی میں، شب بھی ہو تنہائی بھی ہو اور محبوب کی یاد ہو، سبحان اللہ، پھر دل کے غنچے کیسے کھلتے ہیں اور کیسے مدینے کی یاد تڑپاتی ہے اور کیسے دل میں رچ بس جاتی ہے، اس کا اظہار انشاءاللہ الرحمن جو امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں فرمایا ہے ہم سنیں گے نہایت توجہ کے ساتھ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور حاضرین اس کو سماعت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے کاش شب تنہائی میں اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا تڑپاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا تڑپاتا رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے کاش شب تنہائی میں بیتاب جگر قلب مضطر دے چشمے
تر بےتاب جگر قلب مضطر دے دیجئے سرور چشم تر ہر وقت بھروں ٹھنڈی آہیں ہر وقت بھروں ٹھنڈی آہیں غم تیرا خون رلاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں اور میں بے چین رہوں بےتاب رہوں ایسا کرم میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں بے چین رہوں بےتاب رہوں کے روتا رہوں یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے آقا یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں اور میں عشق میں یوں گم ہو عشق میں یوں گم ہو جاؤں میں عشق میں یوں گم ہو بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی غم اپنا یا نبی مجھے بہر بلال دو میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں میں عشق میں یوں
گم ہو جاؤ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں آقا جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں اور جب آؤں مدینے میں روتا ہوا جب آؤں مدینے میں روتا جب روزہ تیرا جب آؤں مدینے میں روتا ہوا السلام علیکم یا نبی اللہ سامنے جب روزہ تیرا چہرے سے نقاب اٹھ جائے آقا چہرے سے نقاب اٹھ جائے چہرے سے نقاب اٹھ جائے اور تو جام دید پلاتا رہے چہرے سے نقاب اٹھ جائے تو جام دید پلاتا رہے کاش شب تنہائی میں اور یا رب یا رب یا رب یہ دعا عطار کی ہے جس وقت تلک دنیا میں رہے
ستار کی ہے جب تک یہ جہاں میں جیے محبوب کی سنت عام کرے محبوب کی سنت عام کرے یہ ڈنکا دی کا بجاتا رہے اے کاش شبِ تنہائی میں فرقت کالوں تڑپاتا رہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینے پہنچنے کے ایک زائر کا انداز کیا ہے کس طرح پہنچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کلام میں ہم سنیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبت کا گے مدینے میں مداور جو مصیبت کا گے مدینے میں مجھے ہی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا میری امید
بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آپ کے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا کیا ہوا گئے اجاگر کو آج محفل میں یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجتماع ذکر و نعت میں مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی مختصر سا بیان ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک کا موضوع لیا تھا اور اس میں ہم نے چہرہ مبارک کے متعلق کچھ احادیث اور کچھ مدنی پھول پیش کیے تھے. آج نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گوش مبارک یعنی کان مبارک کے کچھ فضائل سماعت کریں گے. امام اہل سنت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لائے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لائے کرامت پہ لاکھوں سلام. ایسے ہی نہیں بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. آئیے حدیث سنتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام دور کی آواز کیسے سن لیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے ہر دو گوش مبارک کامل و تام تھے. قوت بصر کی طرح اللہ نے آپ کو قوت سمع بھی بطریق خرق عادت و غایت درجے کی عطا فرمائی تھی کہ آپ قریب اور بعید کو یکساں سنتے تھے. دور کی آواز ہو یا قریب کی آواز ہو آپ اس کو ایک جیسی ہی سماعت کیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں جو ترمذی ابن ماجہ اور مشکات تینوں کتابوں میں نقل کی گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام شام کے وقت نکلے تو آپ نے ایک آواز سنی تو فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. عذاب قبر کو آپ نے اپنے کانوں سے سماعت کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا
اے بلال کیا تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں سنتا۔ فرمایا کیا تو نہیں سنتا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ واویلا کر رہے ہیں۔ یہاں بھی یہودیوں کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی خدمت میں حاضر تھے کہ ناگاہ حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کس کو سلام کا جواب ارشاد فرمایا؟ یہاں تو بظاہر کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ابھی اوپر سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ دور و نزدیک کے سننے والے بکا دور و نزدیک کے سننے والے بکا کان لاتے کرام لاکھوں سلام کان لاتے کرام لاکھوں سلام۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار اقدس مکۃ المکرمہ میں ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک رات میرے یہاں تشریف فرما تھے۔ آپ حسب معمول نماز تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کرنے کی جگہ تشریف لے گئے تو میں نے سنا کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تیرے پاس پہنچا اور تو مدد کیا گیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے وضو کر کے جب آپ باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا میرے سرتاج یا رسول اللہ میں نے سنا کہ آپ نے 3 مرتبہ لبیک اور 3 مرتبہ نصرت فرمایا، گویا کہ آپ کسی انسان سے کلام فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس کوئی نہیں تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ راجز مجھ سے فریاد کر رہا تھا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ حضرت عمرو بن سالم راجز جو اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے نبی پاک سے فریاد کی، حضور سے مدد مانگی، جس کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ لبیک فرمایا اور 3 مرتبہ نصرت فرما کر اس کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو مجھ پر درود پڑے مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، مجھ تک آواز نہ پہنچے کوئی ایسا شخص نہیں، یعنی میں اس کی آواز کو سنتا ہوں چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ فرمایا وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے۔ ارے کہاں سے کس نے پکارا،
حضور جانتے ہیں کہاں سے کسے پکارا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جزولی صاحب دلائل الخیرات شریف اپنے دلائل الخیرات کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ سے دور رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درود کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ ہم محبت والوں کے درود کو خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، کرو سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، سر نہیں اور یہ مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، اتار کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا، سرکار کرم کر میں نے گے تجھ کو پکارا، پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، گناہ نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ سعادت عطا فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے گوش مبارک کو وہ قوت عطا فرمائی کہ وہ قریب اور دور کی آواز کو سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر مجاہد کا یہ واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں یقین جانیے نبی پاک علیہ السلام ہمارا درود سنتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ درود بھیجا کس نے ہے۔ یہ جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بہت سارے محدثین نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مکاشف القلوب میں نقل فرمایا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد یہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، اور یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کے زمانے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ بغداد معلیٰ میں حضرت ابو بکر شبلی یہ ایک بزرگ تھے مگر حالت جذب میں رہتے تھے اور لوگ انہیں دیوانہ خیال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر بن مجاہد درس حدیث دے رہے تھے اور ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درسے میں آ گئے تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے تعظیماً ان کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے جو حدیث شریف کا درس لے رہے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ نے اتنی تعظیم کی ان کی اور ان کے سر پر آپ نے بوسہ دیا، حالانکہ تمام بغداد والے انہیں تو دیوانہ تصور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے شبلی کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ شبلی نبی پاک علیہ السلام کی مجلس اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا
تو میں نے وہی سوال کیا جو تم لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بغداد والے تو انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو دیوانے ہیں، اس قدر تعظیم، اس قدر ان پر عنایت؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ شبلی ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پوری پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ ارشاد یہ پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس خواب کے متعلق حضرت ابوبکر مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابوبکر شبلی سے جب یہ پوچھا کہ بات ایسی ہے تو انہوں نے میری بات کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ابوبکر شبلی روزانہ ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں؟ نبی پاک کو کیسے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے بعد ابوبکر شبلی اس آیت کریمہ پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں ہمارا درود۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہو درود و سلام کی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے گوش مبارک کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ دور و نزدیک کی آواز کو سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں اپنے امتیوں کو۔ یہ تو نبی پاک کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو فرائض اور اس کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر کی جلد 5 میں فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح جب کوئی بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنت لہو سمعا، یعنی جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور اور نزدیک کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے، اور جب یہی نور اس کی بصر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے تو وہ دور اور نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور جب یہی نور جلال جب اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل و آسانی میں دور اور قریب تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ بندہ بغداد میں ہو اور اس کا مرید پاکستان میں ہو اور یہاں سے جب وہ پکارے تو بغداد مولا سے اس کا پیر سن کر اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ عبادت کر کے اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیان کر کے میں اپنے ان مدنی پھولوں کا اختتام کروں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرو اور حضور پر درود بھیجو تو ایسے رہو کہ گویا حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں، آداب بیان کر رہے ہیں، اور تم ان کو دیکھتے ہو۔ ادب اور جلال و تعظیم اور ہیبت و حیا سے رہو،
اور جانو کہ حضور تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ حضور صفات الہیہ سے متصف ہیں۔ اور خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ خدا کی ایک صفت یہ ہے، فرمایا انا جلیسو من ذکرنی، یعنی میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آداب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود پاک پڑھنے اور بارگاہ رسالت میں حاضر رہنے کے آداب بیان ہو رہے تھے، گوش مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم چشمان مبارک کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، سچی تعظیم کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آصف بھائی انشاءاللہ کچھ مختصر سا کلام کے ساتھ منقبت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، بولو آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دل گئے کہ وہ کچھ خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دل گئے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی گے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی گے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر غم تو رضا، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر غم تو رضا، تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، رسالت رسالت رسالت
ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث المدد یا غوث المدد، بولو یا غوث المدد یا غوث المدد، بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد، بولو یا غوث المدد یا غوث المدد۔ ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، کرو دور رنجو علم غوث اعظم، کرو دور رنجو علم غوث اعظم۔ جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، کر دے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نہ خدائی میری غوث اعظم، تمہیں نہ خدائی میری غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، اسیروں کا مرد غوایم کرے، ماں
اسیر کمر دے گھوایم کریمہ ببخشا حال غوث اعظم ببخشا حال غوث اعظم کہیں کس جا کر حسن اپنے دل کی کہیں کس جا کر حسن اپنے دل کی امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر کہیں کس جا کر حسن اپنے دل کی کہیں کس جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ کس جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم گلی گلی مچی مچی ہے دھوم غوث کی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما کی گئی تلاوت اور اے اللہ مناجات اور درود و سلام اور جو بیان کیا گیا جو استغاثے پیش کیے گئے جو التجائیں کی گئیں اے اللہ سب کو اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں سے اے اللہ قبول فرما لے ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان